بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو 100 بار یہ کلمہ پڑھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، انسانی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، مال و دولت، عزت و شہرت سب عارضی ہیں، مگر جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ نیکیوں کا خزانہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار انسان کو اپنی یاد، ذکر اور عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ ذکر الہی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو نہ صرف دلوں کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے اور اسے بے شمار اجر و ثواب کا مستحق بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو چھوٹے چھوٹے اذکار کے ذریعے بڑے بڑے اجر کی خوشخبریاں عطا فرمائیں تاکہ ہر شخص آسانی سے جنت کے راستے پر چل سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو یاد فرماتے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اسے بلند درجات عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المسلمین والمسلمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یعنی جو مرد اور عورتیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات رکھے ہیں جو عام عبادات سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر الہی کی اہمیت کو بے شمار احادیث کے ذریعے واضح فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے درجہ بلند کرنے والا اور سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت، جن کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کا وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت و برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کروائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا جان کر اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسا کلمہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1,00,000 حج، 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے کلمات کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں
اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو اس کلمے کے بارے میں بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن میں صرف اللہ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے اور وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہ ہوگی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن وہ حج اور عمرہ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں، اور دوسرا اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے۔ یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو کلمات پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ کلمات، وہ آیات پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پورے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک صورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں لیکن پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہوں گے۔ تو جس صورت کے یہ کلمات ہیں اس صورت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن پاک کی پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات اور ایک کلمہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، جن کو پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ قرآن پاک کے 25ویں پارے میں واقع 45ویں سورت ہے جو مکی صورتوں کا حصہ ہے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امتوں کے گھٹنے کے بل جھکنے اور انہیں اعمال نامے دینے کے لیے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے۔ یہ عمل کرنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، وہ لازمی کر لیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے کہ اللہ کا کرشمہ آپ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کے کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ پر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے تمام مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی بندش کا شکار ہیں، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروباری مسئلہ ہے، گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی اور مایوسی ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہست جسے کسی نے نہ آنکھ سے دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا۔ تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، نہ زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف
اسے ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے وہ باخبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جانتا ہے۔ اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے۔ وہ آپ کی سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرنے کی آواز تک کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آوازوں کو سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو سنتا ہے۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعہ کا بیان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ابھی نعوذ باللہ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ کی اس عظیم کائنات، جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا سا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے عبادت، عبادت اور عبادت۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ بے شک وسائل اور ذرائع ہوں، اللہ کے خزانے میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ کوئی کام اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ انسان سے اس خدائے قدوس کی صرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح و شام اسے یاد کرو۔ یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن اور اس انسان کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی، وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے۔ اللہ کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیے۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم بھی اس لحاظ کا ہو، اظہار بھی وہ ہو جو اسے پسند ہو، خفا بھی جو اسے پسند ہو، ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتلائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، اور مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، اس کے بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ناظرین، اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا ادب و احترام کریں تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے، وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی پسند ناپسند کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہے۔ مثلا الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چھوٹی چیز دے، اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل سکے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتا ہے۔
ناظرین، جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا اور بنیادی وصف شکر گزاری ہے۔ شکر وہ عظیم صفت ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے، اس کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے اور اس کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس کے برعکس ناشکری ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے، دل کو سخت کر دیتی ہے اور زندگی کو بے سکونی اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار شکر کی تلقین اور ناشکری سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شکر کی اہمیت کو نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شکر صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، جبکہ ناشکری نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ شکر گزاری بندے کو اللہ کی خاص توجہ اور محبت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یعنی میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم واقعی شکر گزار بندوں میں شامل ہیں یا نہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مگر اکثر ہم ان کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ احادیث مبارکہ میں بھی شکر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن ہر حال میں کامیاب ہے، کیونکہ وہ خوشی میں شکر اور غم میں صبر کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شکر صرف اللہ کا ہی نہیں بلکہ انسانوں کا بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی شکر گزاری کا مکمل تصور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنی طویل نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور پانی کا ایک گھونٹ پیے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ شکر کے لیے بڑی نعمتوں کا انتظار ضروری نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی نعمت باقی رہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے شکر ادا کرے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شکر نعمتوں کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اسلامی تاریخ شکر گزاری کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس حوالے سے بہت مشہور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بادشاہت، جنات پر اختیار، ہوا پر کنٹرول، تو انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا بلکہ فرمایا، ھذا من فضل ربی لیبلونی، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑی سے بڑی کامیابی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس کا صحیح جواب شکر گزاری ہے۔ ناشکری کی مثال ہمیں قوم بنی اسرائیل میں بھی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، مگر جب انہوں نے ناشکری کی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔
قرآن پاک میں ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَالَةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یعنی ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ ناشکری کا انجام ہے کہ انسان عزت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا، تو اس کی زندگی میں بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ وہ ہر وقت شکایت کرتا ہے، دوسروں سے حسد کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ اس کے برعکس شکر گزار انسان ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ شکر کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، دل سے شکر، یہ یقین رکھنا کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، زبان سے شکر، الحمدللہ کہنا اور اللہ کی تعریف کرنا۔ نمبر 3، عمل سے شکر، نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا۔ اگر کوئی شخص ان تینوں طریقوں سے شکر ادا کرے تو وہ حقیقی شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شکر گزاری صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جب انسان ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے اور انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان، بابرکت اور کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ناشکری سے بچائے اور اپنی بے شمار نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سے کلمے کو 100 بار پڑھنا ہے اور کن آیات کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ تو جیسا میں نے آپ کو سورۃ الجاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا، یہ آیات بھی اسی سورت کی آخری 2 آیات ہیں۔ اب اس کو کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیجئے گا۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی 1 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے 1 لاکھ حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام اس کی قبولیت میں شک نہیں رہتا۔ تو ناظرین، وہ آیات کون سی ہیں، ان کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات، آیت نمبر 36 اور 37 درج ذیل ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، پس تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آپ چاہیں تو یہ آیات دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی کمال کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کا بیان بھی ہے۔ جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کو تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور اسے ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 1 لاکھ حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجات کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ یہ آیات آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر لکھا جاتا ہے، جیسے غلام آزاد کرنے کا ثواب،
گناہوں کی معافی اور حفاظت وغیرہ۔ ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ اللہ کی رضا سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے بھی اللہ سے لازمی مانگنا ہے کہ اے میرے اللہ، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ، تو سب کا بادشاہ ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں ختم کر دے، میری دعائیں قبول فرما۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں، وہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، کوئی بھی وظیفہ جیسا کہ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ صدقہ آپ نے کسی فقیر کو دے دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، کسی ایسے بندے کو دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھروں میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر کسی کو آپ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا، کسی کو اچھی بات بتانا۔ نماز کے لیے آپ جو بھی قدم بڑھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھا دینا، حتیٰ کہ کسی اچھی بات کا بتانا بھی صدقہ ہے، یا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار تھا۔ یہاں تک کہ ناظرین، اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیاری باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کی بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ناظرین، ہم انسانوں کی کچھ اوقات نہیں ہے، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار، مجبور و ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، ہم گنہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں برکت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔